मसीह खुदावंद के मुक़द्दस जलाली और बावफा नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर डैनियल अनायत है और मेरा ताल्लुक़ जिना हॉस्पिटल क्रिश्चियन कॉलोनी से है और मेरा चर्च फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान है। खुदावंद का शुक्र करता हूँ, आज दिन खुदा ने फजल दिया कि आज शाइन स्टार टेलीविज़न पर आकर कलाम खुदा को ईमानदारों तक पहुँचा सकूँ। खुदावंद के अजीम खादिम पास्टर आशिर मानशा और उनकी तमाम टीम के लिए खुदावंद की शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने इस बड़े काम को सर अंजाम देने के लिए ये मुसम्मम इरादा किया है कि अंजील को दुनिया की तूल अर्ज़ तक पहुँचाएँ। मेरी दुआ है खुदा अपने खादिम को और उनकी टीम को अपने जलाल के लिए हमेशा दुनिया के तूल अर्ज़ में इस्तेमाल करता रहे और उसके कादर नाम को जलाल मिलता रहे। अपने सरों को झुकाएंगे और आज के इस दिन के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे, जिसमें आसमानी खुदा ने फजल दिया है कि आज शाइन स्टार के टेलीविज़न के प्लेटफार्म से खुदावंद की आवाज़ को खुदा के लोगों तक पहुँचाएँ। आसमानी बाप खुदा, बड़ी आज़ी और बड़ी इनकसारी से तेरे हजूर में आते झुकते तेरी हमद, तारीफ़, तमजीद और सिताइश करते हैं। तेरा नाम सब नामों से आला है और तेरी ज़ात सबसे बुलंद बाला है। तो कुदरत और अज़मत और हशमत से भरा खुदा है। आसमान तेरा है, ज़मीन तेरी है, कायनात तेरी है और हम तेरे हाथों की कारीगरी हैं। यहोवा पाक खुदा, तेरा खादिम अपने आप को तेरे कदूस हाथों में देता हूँ। मेरे जहन, सोच, ख्यालात को अपने हाथों में ले और अपने कलाम को बयान करने के लिए मुझे पाक रूह की रहनुमाई अता कर। तेरा शफीक हाथ, तेरे पाक बेटे यीशु का पाक लहू और तेरे पाक रूह का मसा मेरी हमेशा रहनुमाई करता रहे, ताकि यहोवा पाक खुदा जब तेरी आवाज़ को तेरे लोग सुने, ऐ बाप खुदा बरकत पाएँ, बंधन टूटें, जुए टूटें और तेरा कादर नाम जलाल पाए। मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं जिस जिंदा खुदा ने हमें रूए ज़मीन पर अपने खेत में खड़ा किया है, ताकि हम उसके काम को उसके पाक रूह की रहनुमाई में सर अंजाम दें। आज जो मज़मून खुदा के लोगों ने मुझे दिया है वो है रोज़ा, के मसीही ज़िंदगी में रोज़ा की क्या अहमियत है। जब हम कलाम खुदा को पढ़ते हैं, पुराने अहदनामा को पढ़ते हैं, नए अहदनामा को पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसी अजीम शख्सियात मिलती हैं जिन्होंने अपनी कौम के लिए रोज़ा रखा, खुदा के हजूर में रियाजत की, खुदा के हजूर में आहुजारी की और खुदा ने फ़ी ज़माना उनकी दुआओं का जवाब देकर उन्हें शुक्रगुज़ारी का फ़ज़ल दिया। उसकी बड़ी मिसाल अजीम मर्द खुदा मूसा हैं, जो 2 बार पहाड़ पर खुदा के हजूर में गए और उन्होंने 2 बार 40 दिन रात का फाका किया। और उसके बाद और बहुत से अजीम अंबिया हैं, जिनमें खुदा का खादिम दानियल है। खुदा के बंदा ने ग़ुलामी की हालत में खुदा के हजूर 21 दिन रात फाका किया, रियाजत की और खुदा ने अपने बंदा की दुआओं का जवाब दिया। और उसके बाद मलका आसर है और दीगर ईमानदार हैं, जिन्होंने फ़ी ज़माना जब ज़रूरत पेश आई तो उन्होंने रियाजत की, खुदा के हजूर आहुजारी की, मिन्नत की, दुआएं की, इल्तिजाएं की। उसकी बड़ी मिसाल हमें जब हम खुदा के खादिम यूना के बारे में हम पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम सिखाता कि जब यूना ने जाकर नैनवा में मुनादी की और जब उसने कहा कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो नैनवा बर्बाद किया जाएगा। और कलाम खुदा इस बात का शाहिद है कि नैनवा के लोगों ने आम से लेकर ख़ास तक और बादशाह तक सब ने
خدا کے حضور اپنے گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کیا، اور بادشاہ خود بھی کلام خدا سکھاتا ہے کہ وہ خاک اور راکھ پر بیٹھ گیا، اور جو خدا نے اس شہر کو برباد کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، جب انہوں نے ریاضت کی، روزہ رکھا، دعا کی، منت کی، التجا کی، تو خدا نے نینوا کے لوگوں کو بحال رکھا، حیات رکھا۔ ایمانداروں، آج بھی جس ہم زمانہ میں سے گزر رہے ہیں، بہت سارے مسائل کا ہمیں سامنا ہے، لیکن جب ہم اپنے آباء و اجداد کی طرح، ایمان کے سورماؤں کی طرح، اور کتاب مقدس میں ان لوگوں کی طرح ہم بھی روزہ رکھیں گے، ریاضت کریں گے، انکساری کریں گے، خاکساری کریں گے، تو آسمان کا خدا ان ہر طرح کی مشکلات کو ہماری شخصی، خاندانی، کلیسیائی زندگی سے دور کرے گا، اور اپنے قادر نام کو عزت اور جلال دے گا۔ نئے عہد نامہ میں بھی ہمیں بہت سے ایسے ایماندار ملتے ہیں جنہوں نے ریاضت کی، روزہ رکھا، خاکساری کی، انکساری کی، اور خدا نے دعاؤں کا جواب دیا۔ اور میں ضرور کہوں گا کہ سب سے جو بڑی مثال ہے وہ ہمارے آقا، ہمارے منجی، ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح ناصری کی ہے، کہ یسوع مسیح نے ہر اس کام کو سر انجام دیا جس کام کو یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے بعد عالمگیر کلیسیا کو سر انجام دینا تھا، کرنا تھا۔ یسوع مسیح نے خود بھی 40 دن رات بیابان میں فاقہ کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ انسان صرف روٹی اور پانی ہی سے نہیں، بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے زندہ رہے گا۔ اور جب یسوع مسیح ناصری نے خود فاقہ کیا، ریاضت کی، تو اس کے لیے یسوع مسیح نے ایک بہت بڑا درس چھوڑا۔ روزہ کے ساتھ دعا ایک بہت اہم حصہ ہے خدا تک آواز کو پہنچانے کا۔ جب ہم اس کے تعلق سے کلام خدا میں سے مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی چند آیات کو پڑھتے ہیں، تو یہاں پر لکھا ہے، مقدس متی کی انجیل 6 باب آیت نمبر 5 اور 6 اور 7 میں لکھا ہے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روز دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اور کلام خدا میں ہم نے روزہ کے ساتھ اس بڑے کام کو جڑا دیکھا ہے کہ مسیح یسوع نے پہلے دعا کا درس دیا، اسی کے بعد اسی چیپٹر میں خداوند یسوع مسیح ناصری نے روزہ کا درس دیا۔ جب ہم اسی 6 باب کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 کو تلاوت کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ ہیلیلویا! ایماندارو، یہاں پر ایک بڑا درس ہے۔ ہمارے آقا نے، ہمارے خداوند نے، ہمارے منجی نے، ہمارے نجات دہندہ نے ہمیں درس دیا ہے کہ دعا اور روزہ سے مشکلات جو ہیں وہ حل ہوتی ہیں۔ روزہ دعا کے وسیلہ سے کلیسیا میں بیداری آتی ہے، دعا روزہ کے وسیلہ سے خاندانی زندگیاں بحال ہوتی ہیں۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، جو کام ہمیں ناممکن نظر آئے،
जब हम खुदावंद के हजूर हाथों को फैलाएंगे, दुआ करेंगे, रोज़ा रखेंगे, तो हमारा खुदा उन मुश्किलात को सिरे से ख़त्म करेगा। दुनिया में जहाँ जहाँ पर बेदारी आई, दुनिया में जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े काम हुए, उससे पहले ईमानदारों ने खुदा के हजूर अपने हाथों को उठाया, दुआ की, रियाजत की, और खुदा ने उन्हें मुल्क दे दिए, खुदा ने उन्हें इलाके दे दिए, खुदा ने उनके खिलाफ खड़े बलीसी बंदरों को तोड़ा। हम खुदा का शुक्र करते हैं। मैं मिसाल देकर कहता हूँ, जब मैं स्कूल लाइफ में था, जब मैं बच्चा था, तो जब क्रिसमस आता या ईस्टर डे आता, तो पाकिस्तान टेलीविज़न से चंद मिनटों के लिए नशरियात का आगाज़ होता, लेकिन हम तरसते थे हम अपने लोगों को रूबरू देखें, हमारे ही परस्तार परस्तिश करें, खुदा के खुदाम कलाम की मुनादी करें। मैं कहता हूँ आज जैसे शाइन स्टार और दीगर हमारे देश में चलने वाले जो मसीही चैनल्स हैं, अगर ये आज हैं तो ये इससे पहले मैं कहता हूँ साल हा सालों ईमानदारों ने खुदा के हजूर दुआएं की, इल्तिजाएं की, रियासतें की, मिन्नतें की कि खुदा ये फजल अता कर कि हमारे घरों में इंजील पहुँचे। और मैं कहता हूँ कि हमारे ही घरों में नहीं, आज दुनिया में और बिलखसूस इस वतन अजीज़ में घर घर इंजील का प्रचार हो रहा है। इसके लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ। तमाम चैनल्स के लिए जो वतन अजीज़ में इंजील की सर बुलंदी के लिए, यीशु मसीह के अलम को ऊंचा करने के लिए घर घर में मौजूद हैं, शाइन स्टार के लिए, उन सब के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ। मेरी तो ये दुआ है कि खुदा इस पूरे वतन अजीज़ में, हर शहर में खुदा, हर गांव में ऐ बाप खुदा, इसी तरह के टीवी चैनल्स खुदा काम करें, ताकि जिन तक हम नहीं पहुंच सकते उन तक है खुदा इन चैनल्स के वसीले से खुदा इंजील पहुंचे, ताकि लोग घरों में यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। क्योंकि आका ने फरमाया है, जब तक कोई यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करेगा, वो तौबा नहीं करेगा, वो आसमान की बादशाही को नहीं देख सकेगा। तौबा करनी है, यीशु मसीह की तरह खुदा दी रासबाजी ਨੂੰ पूरा करना है, हर ओ काम जिदा फरमान यीशु मसीह तैसी ਉਹਨੂੰ अपनाना है। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ज़रूर मैं आज ईमानदारों से कहूँगा, क्योंकि अयाम रोज़ा करीब हैं, ये रोज़े के बाद घर में एक बड़ा दस्तरखान से जाना, फिर वहाँ पर फल और दीगर अशिया, मैं कहता हूँ फ़ायदा क्या हुआ कि आपने रोज़ा रखा, उसके बाद आपने इतना सारा जमा कर लिया कि आपने पूरे दिन का वो जो है ना सामान रख लिया, ताकि वो एनर्जी जो है वो पूरी हो जाए। किताब मुक़द्दस कहती है कि खुदावंद खुदा की मर्ज़ी है कि जब हम रोज़ा रखें तो रूटीन वाइज हम खाएं पिएं, और उसके बाद जो हमारे पास है, मैं उन तमाम ईमानदार उन ईमानदारों से जो हमारे मकामी कलीसिया पाकिस्तान के हिस्सा हैं, जो जिनको खुदा ने बहुत दिया है, बहुत दिया है, उनसे मैं मुखातिब हूँ कि वो इन रोज़ों में कलीसिया पाकिस्तान के मुस्तहिक मसीहियों को भी याद रखें, याद करें। अपने अपने इलाका में आप विज़िट करें और पूछें लोगों से कि कौन यहाँ पर मुस्तहिक है, ताकि खुदा का जो इलाही मनसूबा है ना, जो खुदा की पाक मर्ज़ी है रोज़ों के बारे में, हम उन्हें पूरा करें। ऐसा ना करें कि ये जो लोग शाम के वक्त जब रोज़ा खुलने के वक्त होता है, मैंने देखा है बहुत से ख़ानदानों में लोग देगे लाते हैं बिरयानी की। ये बिरयानी वालों से मुखातिब हूँ जो बिरयानी बांटते हैं। देखो आपके इलाका में, आपकी कलीसिया में कौन से मुस्तहिक ईमानदार हैं, ईस्टर डे आ रहा है, और किन को ज़रूरत है दूसरों के लिए। कलाम खुदा कहता है कि अपनी रोटी दूसरों को दे, दूसरों की खुशियों में शामिल हो। सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र नहीं करो कि उनके पास अच्छे से अच्छा होना चाहिए, बल्कि कलीसिया के वो लोग जो मुस्तहिक हैं, जिनके पास ईद के दिन खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता। ये गुज़श्ता जो क्रिसमस गुज़रा,
مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی شخص جو کسی کا کرایہ دار تھا وہ مالک مکان سے کہہ رہا تھا کہ بھائی ہمارے پاس آج چونکہ کرسمس ہے لیکن ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے انتظام نہیں ہے، کائنڈلی آپ ہمیں 500 روپیہ ہی دے دیں تاکہ میں بچوں کے لیے کھانے کے انتظام کر سکوں۔ تو جیسے ہی ہماری ٹیم کو پتہ چلا، ہم نے اسی شام ایک بچے کو رات کے اندھیرے میں اس گھر میں، جو خدا نے توفیق دی مقامی لوگوں کو، انہوں نے ان کے لیے راشن بھیجا۔ ہم نہ تو ساتھ کیمرہ لے کر گئے تھے، نہ موبائل لے کر گئے تھے، نہ خود گئے تھے تاکہ وہ ہمیں تھینکس نہ کر سکیں۔ میں کہتا ہوں ایمانداروں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ حقیقی روزہ میں شامل ہوں تو نہ کیمرہ ساتھ لے کر جائیں، نہ موبائل فون پر آپ تصویریں بنائیں، نہ فیس بک کا انہیں حصہ بنائیں، نہ یوٹیوب کا، بلکہ ان کلیسیا کے ایمانداروں کی طرح جو یروشلم میں تھی، جو ابتدائی کلیسیا تھی، جو اعمال کی کتاب کی کلیسیا تھی، جو 12 رسولوں سے شروع ہوئی، جو اپنی زمینیں بیچ بیچ کر ایمانداروں کی ضرورتیں پورا کرتے تھے۔ یہ حیرانی ہوتی ہے جب لوگ تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں تھیلا دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ لینے والے، وہ پنجابی کہندے نے کہ منہ کھاندا تے اکھاں شرماندیاں نے۔ یہ میں کہتا ہوں یہ انجیل کی خدمت نہیں ہے، یہ ہماری اپنی خدمت ہے، یہ ہماری اپنی منسٹری ہے۔ اس لیے کہوں گا ایسٹر ڈے پہ اپنے علاقے میں جہاں پر بھی آپ ہیں، آپ وزٹ کریں، پوچھیں لوگوں سے کون مستحق ہے، تب ہی میرا اور آپ کا جو خوشی منانا ہے، یسوع مسیح کے مردوں مسیح اٹھنے کی عید میں شامل ہونا، تب ہی یہ پورا ہوگا جب ہم دوسروں کو عید میں شامل کریں گے۔ بہت سال پہلے میں نے ایک گیت لکھا تھا روزہ کے تعلق سے، ضرور میں آج چونکہ پاری صاحب نے موقع دیا ہے آج خدا کی خدمت کے لیے، تو میں اس گیت کو ضرورت تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ رکھو روزہ تے مناؤ سونے رب نو، رکھو روزہ تے مناؤ سونے رب نو، معاف کر دیندا جیڑا سارے جگ نو، رکھو روزہ تے مناؤ سونے رب نو، معاف کر دیندا جیڑا سارے جگ نو، روزہ عاجزی دا سبق سکھاندا اے، روٹھے رب نو مناونا سکھاندا اے، روزہ عاجزی دا سبق سکھاندا اے، روٹھے رب نو مناونا سکھاندا اے، رکھو روزہ تے مناؤ سونے رب نو، معاف کر دیندا جیڑا سارے جگ نو، وچ نینوا منادی یونا کیتی سی، پھر نینوا دے لوکاں توبہ کیتی سی، وچ نینوا منادی یونا کیتی سی، پھر نینوا دے لوکاں توبہ کیتی سی، رکھو روزہ تے مناؤ سونے رب نو، معاف کر دیندا جیڑا سارے جگ نو، وانگ نینوا دے لوکاں توبہ کر لو، حصہ ابدی زندگی دا مل لو، وانگ نینوا دے لوکاں توبہ کر لو، حصہ ابدی زندگی دا مل لو، رکھو روزہ تے مناؤ سونے رب نو، معاف کر دیندا جیڑا سارے جگ نو۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج ہمیں خدا نے جو موضوع دیا ہے وہ روزہ کے تعلق سے ہے۔ جس طرح کہ میں نے کلام خدا میں سے، مقدس متی کی انجیل میں سے جو یسوع مسیح نے ہمیں ڈائریکشن دی، وہ بتایا، طریقہ سکھایا، میں اس کو پھر پڑھنا چاہوں گا۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 6 باب، اس کی آیت نمبر 16، 17 اور 18۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، جو ہمارا رویہ ہے، ہماری حالت ہے، وہ کیسی ہونی چاہیے کہ ہمیں دکھلاوے کے لیے روزہ نہیں رکھنا۔ اگلی بات لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ روزے کا اجر ہے، اس لیے روزہ دکھاوے کے لیے نہیں رکھنا، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو،
یہ یسوع مسیح نے بتایا ہے کہ ہمیں کیسے رہنا ہے، ہمیں فریش نظر آنا ہے، سر میں تیل ڈالنا ہے، منہ دھونا ہے۔ اگلی بات تھا کہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں یہ مختلف اس کے مقاصد ہیں۔ ہم اپنے لیے جو ہماری جنگ چل رہی ہے ابلیس کے خلاف، اس کے لیے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ خدا مجھے اپنی جسمانی خواہش پر غالب آنے کا فضل عطا کر۔ ہم اپنی خاندانی زندگی کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں کہ اے خدا ہمیں خاندانی طور پر خدا ہمیں روحانی ہونے کا فضل عطا کر، ہمیں بیدار ہونے کا فضل عطا کر، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ سب کچھ گھر سے شروع ہوتا ہے، خدمت بھی سب کچھ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے خدام کے بارے میں پڑھا کہ جن کی خاندانی زندگی تھی سب سے پہلے وہ انہوں نے مضبوط کی، انہوں نے اپنے خاندان میں دعائیہ مذبے سجائے، انہوں نے اپنے خاندانوں میں ریاضت رکھی، انہوں نے خدا کے حضور، اور خدا نے ان کے لیے راستوں کو ہموار کیا، خدا نے ہموار کیا۔ میں اپنے خاندانی گواہی بتانا چاہوں گا، میرے باپ کلیسیا میں ایلڈر تھے، جب تک ان کا سایہ ہم پر رہا ہر شام ہم خدا کے حضور بیٹھتے مل کر خدا کی پرستش کرتے تھے، اور تب ہمارے والد محترم دعا کرتے، تب ہم سوتے تھے۔ ارلی ان دا مارننگ وہ گھٹنوں کے بل ہو کر خدا کے حضور دعا کیا کرتے تھے۔ آج جس سرفرازی اور بحالی اور خوشحالی کو ہم دیکھ رہے ہیں کلیسیا پاکستان میں، اس کے لیے وہ رو رو کر خدا سے دعا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اے خدا کلیسیا پاکستان کو خدا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کا فضل عطا کر، کلیسیا پاکستان کو بیدار کر، کلیسیا پاکستان کو اپنی برکات سے مالا مال کر۔ میں کہتا ہوں دنیا میں لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ میں نے فلاں مرد دعا کو دیکھا ہے، میں نے مرد خدا کو دیکھا ہے۔ میں نے اپنے گھر میں اپنے باپ کو ایک مرد دعا اور مرد خدا دیکھا ہے۔ ارلی ان دا مارننگ گھٹنوں کے بل ہو کر جب تک میرا باپ حیات رہا ہر روز دعا کیا کرتا تھا۔ جب ہماری آنکھ کھلتی تھی ہمارا باپ خدا کے حضور دست دعا بلند کر رہا ہوتا تھا۔ یقین جانے ایماندارو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد خدا کے کھیت میں کام کے لیے آ جائے تو ہمیں ان کو نمونہ دینا ہے، بجائے کہ ہم گھر سے باہر نکلیں ہم لوگوں سے کہیں آپ جی دعا کیا کریں، آپ روزہ رکھا کریں، آپ کلیسیا پاکستان کی بحالی کے لیے دعا کیا کریں۔ اس کام کا جو آغاز ہے ہمیں گھر سے کرنا ہے، گھر سے کرنا ہے۔ پھر کہوں گا ہمیں گھر سے کرنا ہے۔ گھر بیدار ہوگا تو کلیسیا بیدار ہوگی۔ میں کہتا ہوں ہمیں اپنے اجداد سے سیکھنا ہے ان سے، ہمیں ابراہیم سے سیکھنا ہے، اسحاق سے سیکھنا ہے، یعقوب سے سیکھنا ہے، دیگر ایمان کے سورماؤں سے سیکھنا ہے۔ جب ہم ان کی طرح اپنے خدا کے ساتھ وفاداری کریں گے تو ہمارا خدا تو وعدوں کا خدا ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا خدا ہے۔ وہ روزے جب ہم رکھیں گے تو ان روزوں کا جواب دے گا اور دے رہا ہے۔ آج کلیسیا پاکستان جس حالت میں ہے، آج سے 50 سال پہلے کسی اور حالت میں تھی۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، دشمن بھی بڑا زور مار رہا ہے، لیکن خدا کا جو کلام ہے جو لا تبدیل ہے، جو برکتوں کا منبع ہے، ہمیں برکات جو ملی ہیں جو مل رہی ہیں کتاب مقدس کے وسیلہ سے ہیں۔ جہاں آج میرا مضمون روزہ ہے وہیں پر میں کہوں گا اس سال کو ہم اپنا بائبل ریڈنگ سال کہیں۔ بہت سی مثالیں ہیں کتاب مقدس کو پڑھنے والوں کی۔ جب میں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کچھ لوگوں کے بارے میں نے پڑھا کہ کسی نے 8 بار کتاب مقدس کو تلاوت کیا، کسی نے 500 بار، کسی نے 800 بار، اور میں کہتا ہوں کہ ہم ہر سال جب تک حیات ہیں یہ کہیں کہ یہ میرا بائبل ریڈنگ سال ہے۔ ایماندار جب ہم کتاب مقدس کو پڑھیں گے اس کی برکات کو پائیں گے، اس میں دیے گئے جو ہمیں طریقے ہیں جینے کے ڈھنگ ہمیں سیکھنے آئیں گے، ہمیں خاندانی زندگی گزارنا آئے گی۔ اس لیے کلام خدا میں خدا کے خادم نے کہا کہ اے خدا گھر میں بھی میری روش درست رہے۔ اگر میرا باپ ایک ایماندار شخص نہ ہوتا،
اگر وہ دعا گو نہ ہوتا تو آج میں اس بات کی یہاں پر گواہی نہ دیتا کہ میں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے کلام خدا سے پیار کرنا۔ ہر روز دعا کے بعد فریش ہوتے، پھر کلام خدا کی تلاوت کرتے۔ جب میں نے کلام خدا کو تلاوت کرنا شروع کیا تو وہ دور سے کہتے تھے، بیٹا یہ لفظ اس طرح نہیں، اس کی اس طرح سے ادائیگی ہے۔ تو تمام دیکھنے سننے والے ایمانداروں سے میری گزارش ہے کہ اس سال کو بائبل ریڈنگ سال کے طور پر اپنی زندگیوں میں لیں، اپنی شخصی خاندانی زندگی میں لیں، تاکہ جب ہم کتاب مقدس کو پڑھیں گے تب ہمیں اپنی صحیح سمت نظر آئے گی۔ جب سمت نظر آئے گی تو ہم اس میں چلنا شروع کر دیں گے، اور ہمارے لیے ایک ہی ہے ہستی جس کا نام یسوع ہے، جو مشکلات سے نکالتا ہے، جو بندنوں سے رہائی دیتا ہے، جو دعاؤں کا جواب دیتا ہے، جو دعا روزہ کا جواب دے کر شکر گزاری کا فضل دیتا ہے۔ میرا ایمان ہے آج کلام خدا کی اس خدمت کے وسیلہ سے بہتوں نے برکت پائی ہے اور خدا کا نام جلال پایا ہے۔ مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ آسمانی باپ خدا اس کلام اقدس کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس 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 رب الفواج، لشکروں کے خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہماری فخر پناہ، ہمارے محکم قلعہ، ہماری مضبوط چٹان، مسیح خداوند میں ہمارے زندہ آسمانی باپ خدا، بڑی عاجزی اور بڑی انکساری سے اے باپ تیرے حضور میں آتے ہیں، جھکتے تیری حمد، تعریف، تمجید اور ستائش کرتے ہیں۔ تیرا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے اور تیری ذات سب سے بلند و بالا ہے۔ تو قدرت اور عظمت اور حشمت سے بڑا خدا ہے۔ آسمان تیرا ہے، زمین تیری ہے، کائنات تیری ہے اور ہم تیرے ہاتھوں کی کاریگری ہیں۔ یہوہ پاک خدا، اس تیرے کلام کے لیے جو تو نے اپنے خادم کو دیا، اور میں نے اے خدا تیرے لوگوں سے اے با خدا اس کلام کو شیئر کیا ہے، میرا ایمان ہے اے با خدا تیرے کلام کی قدرت سے بندھن ٹوٹے ہیں، جوئے ٹوٹے ہیں، ابلیس شرمندہ ہوا ہے، اور باپ خدا بہت سی زندگیوں نے آج یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے۔ یہوہ پاک خدا تیرا خادم کلیسیا پاکستان کے لیے اے باپ خدا دعا گو ہوں۔ اے باپ خدا جو تو نے فضل رحم اور کرم کیا ہے اس کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ پھر منت ہے کلیسیا پاکستان کے لیے اے باپ خدا، اسے روحانی، تعلیمی، مالی اعتبار سے اے باپ خدا تو بلیس کر۔ یسوع مسیح کے نام سے کلیسیا پاکستان کو بیدار کر۔ اے باپ خدا تعلیم کے میدان میں یہوہ پاک خدا اپنے لوگوں کو خدا تو سرفرازی عطا فرما، مالی طور پر اے باپ خدا تو برکت دے۔ پھر خداوند پاک خدا تیرا خادم شائن اسٹار ٹیلی ویژن کے لیے اور تیرے عظیم خادم پاسٹر عاشر منشا کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے اے باپ خدا دعائے خیر کرتا ہوں۔ اے باپ خدا یہ ٹیم یسوع مسیح کے نام سے یوں ہی تیرے کام کو سر انجام دیتی رہے، دنیا کے طول و عرض میں، دنیا کے مشرق مغرب شمال جنوب میں۔ اے خدا اے باپ خدا اس ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے تیری انجیل پہنچتی رہے اور زندگیاں یسوع مسیح کے نام سے تبدیل ہوتی رہیں، برکت پاتی رہیں، بیمار شفا پاتے رہیں، معجزات یسوع مسیح کے نام سے ظہور میں آتے رہیں، اور تیرے قادر قدوس نام کو عزت اور جلال ملتا رہے۔ اے باپ خدا پھر منت ہے کلیسیا پاکستان میں وہ ایماندار جو یہوہ پاک خدا جن کو تو نے اے باپ خدا کثرت سے دیا ہے، انہیں یہ فضل عطا کر اپنے اے باپ خدا ہم وطن ایمانداروں کو یاد رکھیں اور باپ خدا ان تک پہنچیں جو مستحق ہیں۔ اے باپ میرا ایمان ہے تیرا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا، بلکہ باپ خدا زندگیوں میں تیرا کلام کام کرتا ہے، اور باپ خدا تیرے لوگوں تک خدا پہنچ کر اے باپ خدا تیرے پاک روح کی رہنمائی میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور تیرے لوگ تیری شکرگزاری کرتے ہیں۔ اے باپ خدا تو باقی وقت ہم سب کے ساتھ ہو، رہبری اور رہنمائی کر، دعا کو سن قبول کر، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔
are watching Shine Star TV. Be the light.